جب بھی اسلام یا اسلام کا نام بنا ہے وہ خون میں بنا ہے. لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے پھر جا کے اسلام آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی نہ جائے, ہمارا مال بھی نہ جائے, ہم قید بھی نہ ہو, ہمارا دنیاوی کوئی نقصان بھی نہ ہو, اور اسلام پوری دنیا میں قائم اور دائم ہو جائے, اور اسلام کا بول بالا ہو جائے, اور دین کا بول بالا ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اور پھر ایک اور جملہ ہم کہتے ہیں آج کل کے دور کے حساب سے. آج صبح میں حضرات خلفائے راشدین کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں. آپ اپنے صحابہ کو پڑھو نا, آپ کو عجیب باتیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, آج ہم نے مطالعہ پاکستان پڑھا, لیکن مطالعہ پاکستان کے اندر جو جو کہا ہے وہ نہیں پڑھا. میں خود مطالعہ پاکستان پڑھا رہا تھا بچوں کو, اس میں عجیب بات کہ ملک کا حکمران کون ہونا چاہیے. ایسا حکمران ہونا چاہیے کہ جس سے نچلے درجے کا سب سے غریب شخص بھی آسانی سے مل سکے. یہ مطالعہ پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کو میں مدارس کی طرف نہیں لے کے جا رہا, میں آپ کو اسکولوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ حکمران ایسا ہونا چاہیے ملک کا کہ غریب طبقے کا سب سے ہلکے نچلے درجے کا شخص بھی جا کر اس کو اپنے مسائل بتا سکے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی ہے, پھر وہ اسے سن کر اسے حل کرنے کی کوشش کرے. لیکن آج اللہ معاف کرے, ہم نے اپنے بڑا اس کو بنا دیا ہے, اگر اس روڈ سے جا رہا ہوگا پورے روڈ بند, دکانیں بند, کاروبار بند, اس سے بات کرنا تو دور, اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. پھر اسی وجہ سے ہمارے پاکستان کا غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے. وجہ ساری یہی ہے. بہرحال چھوڑے ان باتوں کو, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. میں یہاں کہہ کر چلا جاؤں گا, آپ سن کر چلے جاؤ گے, بس ختم کہانی. وہ ایک شخص تھا, وہ گھر سے جیسے ہی جا رہا تھا, اس کی اہلیہ نے کہا, شوہر کو کام پہ جا رہا تھا, تو اہلیہ نے کہا کہ میاں جی چینی ختم ہو گئی ہے, آتے ہوئے چینی بھی لے کے آنا. اس نے سارے لایا, صحیح ہے. پتی بھی لے کے آنا, صحیح ہے. آٹا بھی لے کے آنا, صحیح ہے. صحیح ہے. گھی بھی لے کے آنا, صحیح ہے. بچے کا دودھ بھی لے کے آنا, صحیح ہے. اس نے کافی لمبی لسٹ گنوائی, اور میاں کہہ رہے صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. میاں چلا گیا صبح کام پہ, کام سے شام کو جب واپس آیا, میاں کے ہاتھ خالی ہیں, ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. بیوی نے کہا کہ میاں جی میں نے آپ کو اتنی چیزیں بتائی تھی, آپ نے اس وقت کہا صحیح ہے, لیکن ابھی ایک بھی نہیں لے کے آئے. شوہر نے عجیب جواب دیا اپنی بیوی کو, کہا کہ بیوی جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کہنے کا ثواب مل گیا, مجھے سننے کا ثواب مل گیا, عمل کی بات چھوڑو. اسی طرح میں یہاں روز رہتا رہوں گا کہ جمعے کا دن ہے, جلدی آ جایا کرو, مجھے کہنے کا ثواب, آپ لوگوں کو سننے کا ثواب, باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اسی طرح ہم یہاں روتے رہیں گے, کہتے علماء حق کی بات نہیں کرتے, فائدہ کیا ہے؟ سارے علماء رو رہے ہیں, یہ صدائیں لگا رہے ہیں, یہ منتیں کر رہے ہیں حکمران وقت کے آگے, اور جو ان کے ماتحت ہیں ان کے آگے, لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا, تس سے مس نہیں ہو رہے کوئی. جن کے ہاتھ میں اتنی قدرت ہے کہ وہ کسی گناہ کو, برے کام کو ہاتھ سے روک سکے, پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکے تو اس کو چاہیے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا, اتنی طاقت نہیں ہے, بلسان تو اپنی زبان سے کہے. اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کبھی قلبی ہی
اپنے دل میں اسے برا سمجھے، فذالک اضعف الایمان، کہ دل میں برا سمجھنا بھی ایمان کا سب سے کم درجہ ہوگا۔ لیکن آج آپ کے علماء زبان سے کہہ سکتے ہیں، ہاتھ سے نہیں، اتنی قدرت ان کو نہیں دی ہے، ہم نے اتنا زور نہیں دیا، کہہ رہے ہیں۔ جس جگہ آج آپ چلے جائیں وہ یہی حق کی صدا لگا رہے ہیں، اور ان کے آگے یہ اپیل کر رہے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھ ہوگی کہ جو ہاتھ سے روک سکتے پھر بھی نہیں روک رہا۔ عجیب بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، بلکہ آپ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ایک گیدڑ بکی ہم پڑوس ملک کی ہمیشہ سنتے ہوئے آئے ہیں، ہم فلانا کام کر لیں گے۔ گیدڑ بکی وہی جو آج کل کے دور میں اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ہوائی فائر، ہوائی فائر ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ گیدڑ بکی ہے، ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، اور یہ ہمیشہ اس وقت آواز اٹھاتے ہیں جب پاکستان کے مسلمان کوئی کام کرنے کے لیے ایک مشت اور ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان کی عوام، پاکستان کے مسلمان جب فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں ایک دوسرے کے ساتھ کمر کے ساتھ کمر جڑا کر ایک مٹھی ہو کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے نئی شوشے چھوڑ دیے۔ اب جس کو دیکھو وہ یہی لگا ہوا ہے، ہم انڈیا کو یہ کر لیں گے، ہم انڈیا کو یہ کر لیں گے۔ ہوش کے ناخن لیں ہم مسلمان، بالخصوص پاکستانی، ہوش کے ناخن لیں، یہ ہمیں بھٹکایا جا رہا ہے۔ ہماری توجہ جو ہے غزہ اور فلسطین سے ہٹا کر اس طرف لگائی جا رہی ہے۔ میں اور آپ کون سی مثال پیش کرتے ہیں؟ ایک شخص کے پاس دوسرا آیا، اس نے کہا کہ وہ جو کتا بھاگ رہے، آپ کا کتا آپ کا کان لے کے بھاگا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کی جیسے بات سنی کہ کتا کان لے کر بھاگ رہا ہے، کتے کے پیچھے دوڑ لگا لی، دوڑتے ہوئے گیا، کتے کو جیسے پکڑا، دیکھا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا کان نہیں ہے، پھر یوں جب ہاتھ لگایا کان لگا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ کتا کان لے کر بھاگ رہا ہے، پہلے ہم کان چیک کریں کان ہے یا نہیں ہے، پھر کتے کے پیچھے بھاگیں۔ اب یہ بھونکیں گے، ہماری توجہ ساری اپنے پیچھے لگا لیں گے، پیچھے سے کچھ بھی ہونے دو، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب وہ تھوڑا سا بھونک گئے، ہماری فلسطین اور غزہ کی طرف جو توجہ تھی ساری ہٹ کر اس طرف چلی گئی۔ کوئی کہہ رہے کہ پانی بند کر رہے ہیں، ابھی تو اس پہ مذاق بھی بنا، بورے ٹماٹر بھی بند کر دیے۔ جو بند کرتے کرنے دو، اگر مسلمان آپس میں ایک مٹھی کی طرح ہے، رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا ایک طرف، یہ مسلمانوں کی طاقت ایک طرف ہو جائے، یہ پوری دنیا ان کا ذرہ برابر بھی بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ ساری توجہ ہٹا کر فلسطین غزہ سے، وہاں کے بچے بچیاں شہید ہو رہی ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، ہم ادھر لگ گئے۔ ابھی ممبر ہے، بہت سے الفاظ آ رہے ہیں، مناسب نہیں سمجھ رہا، حالانکہ کہنے تو ان کو یہی چاہیے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے، ہم حضرت عمر کی اولاد میں سے بنے۔ ہمارا بڑا جو ہے، ہمارا جو رہبر ہے وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ناراض نہیں ہونا، آپ لوگوں کا وقت اس لیے اکثر زیادہ لیتا ہوں، تقریباً 20 کے بعد آنا شروع ہوئی، 20 منٹ میں ایسے ہی لگا ہوا تو یہ کہیں کہ انصاف ہے یار۔ فکس 1 بجے آپ مسجد بھرو انشاءاللہ، 1:30 سے پہلے اگر جمعہ ختم نہیں کیا پھر بولو، اینڈ میں 10 سے 15 منٹ ہم آ جائیں گے، اس میں بھی ہمیں ایسے جلدی ہوتی ہے کہ بھائی بس جلدی ختم اور ہم نکلے۔ یقین مانے اکثر فنکشنوں میں دیکھیں آپ، 4-4 گھنٹے رات کو 3-3 4-4 بجے تک ہم بیٹھے ہوں گے، ہمیں جلدی نہیں ہوگی۔ جس قوم کے لوگ ناچنے گانے والوں کو عزت دے، اس قوم میں میراثی پیدا ہوتے۔ بس آج میں نے اور آپ نے
میراثیوں کو اتنی عزت دی ہے، میراثی بڑھتے جا رہے ہیں، مجاہدین کو عزت نہیں ہے، مجاہدین کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج باہر ایک ناچنے گانے والا کوئی آج ہے، رب کعبہ کی قسم ہماری رش لگی ہوگی، اور چاہے 5 گھنٹے بھی چلے جائیں ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے، پہلے ہمیں احساس ہونے لگ جاتے یار ہم نے ان کا وقت بہت زیادہ لے لیا، 5 منٹ۔ بہرحال چھوڑے یہ باتیں، وہی والی بات ہے، آپ کو کہنے کا ثواب، ہمیں سننے کا ثواب۔